السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، آج 21 اکتوبر 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مسجد میں فحش لباس اور موسیقی مچا ہنگامہ، ہائی کورٹ نے مسجد انتظامیہ کو طلب کر لیا لگی پابندی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی فیصل مسجد کے اندر فحش اور رہجان انگیز لباس اور ویڈیوز بنانے پر پابندی سے متعلق پیر کو مسجد کے انتظامی سربراہ کو طلب کر لیا۔ وفاقی دارالحکومت کے شہری مشرف زین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں کہا کہ مسجد کی بے حرمتی آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت مذہبی آزادی کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیصل مسجد کے احاطے کے اندر کچھ لوگ غیر شائستہ ویڈیوز بناتے ہیں، جبکہ کہیں آنے والوں کا لباس بھی نامناسب ہوتا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی سربراہی میں ہونے والی سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ فحش یا نامناسب لباس میں مسجد کی عمارت میں داخلے اور رقص و موسیقی کے ساتھ ویڈیوز بنانے پر پابندی عائد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز سے مشاہدے میں آیا کہ کچھ لوگ مسجد کے احاطے میں غیر شائستہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موسیقی اور رقص کے ساتھ بنائے گئے ویڈیوز سے مسجد کی حرمت اور وقار مجروح اور مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ عدالت نے مسجد کے انتظامی سربراہ، ڈپٹی کمشنر، چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے، وزارت مذہبی امور، صدر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، آئی جی پولیس اور ریاست کو جواب طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ وہیں دوسری جانب یوسف پٹھان کے مسجد کی تصاویر شیئر کرنے پر مچا ہنگامہ۔ انڈیا کے معروف کرکٹر اور مغربی بنگال میں حکمراں جماعت ترنمول کانگریس سے موجودہ رکن پارلیمان یوسف پٹھان نے مالدہ ضلع کی ایک مسجد سے اپنی چند تصویریں کی پوسٹ کر دی کہ اس پر سوشل میڈیا میں گرما گرم بحث شروع ہو گئی ہے، اور یہ مباحثہ انڈیا کا پسندیدہ ہندو مسلم مباحثہ ہے، لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا صارفین انہیں ان کے بھائی عرفان پٹھان کے لیے ٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یوسف پٹھان نے 16 اکتوبر یعنی آج سے 3 روز قبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 14ویں صدی کی تعمیر کردہ مسجد کے صحن اور لان سے اپنی 4 تصویریں پوسٹ کی اور اس کے ساتھ انہیں مسجد کی تاریخی حیثیت کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے لکھا، مغربی بنگال کے مالدہ ضلع میں واقع ادینہ مسجد ایک تاریخی مسجد ہے جو 14ویں صدی میں الیاس شاہی خاندان کے دوسرے حکمراں سلطان سکندر شاہ نے بنوائی تھی۔ یہ 1373 عیسوی میں تعمیر کی گئی اور اپنے وقت میں بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو خطے کی تعمیراتی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ٹویٹ کے جواب میں مغربی بنگال کے بی جے پی کے ایکس ہینڈل سے جواب دیا گیا کہ اسے درست کر لے، یہ آدینات مندر ہے۔ اس جواب کے بعد سوشل میڈیا پر مسجد مندر سے متعلق گرما گرم بحث نظر آیا اور پھر متنازع تعمیرات کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ بعض صارفین نے ایلن مسک کے مصنوعی ذہانت کے پلیٹ فارم گروک سے اس بابت پوچھا کہ کیا یہ مسجد ہے یا مندر، اور کیا یوسف پٹھان سچ بتا رہے ہیں۔ گروک نے کیا کہا؟ گروک نے یوسف پٹھان کے بیان کی تصدیق کی ہے۔ بعض ایکس اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر مسجد کی دیواروں کی تصاویر شیئر کی جن پر مجسمے تراشے نظر آتے ہیں، اور ان تصاویر کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ہندو مندر تھا جو مسلم حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ جب ایک صارف نے گروک سے اس دعوے کی تصدیق کرنے کے لیے کہا تو مصنوعی ذہانت والے گروک چیٹ بوٹ نے لکھا، یہ وہ ادینہ مسجد ہے جسے سلطان سکندر شاہ نے 1373 عیسوی میں بر صغیر کی سب سے بڑی مسجد کے طور پر بنایا تھا۔ اس میں فارسی اور مقامی بنگالی طرز کے ٹیراکوٹا کے نقشوں میں ہم آہنگ نظر آتے ہیں، جو کہ ہاتھوں اور رقاصوں کے نقش و نگار میں واضح ہے، لیکن تاریخی ریکارڈ اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI اس کی درجہ بندی ایک نئی تعمیر شدہ اسلامی ڈھانچے کے طور پر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس کے ایک تبدیل شدہ آدینات مندر ہونے کے دعوے کے براہ راست شواہد نہیں ہیں۔ بی بی سی نے اس بابت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عہدہ وسطیٰ کی تاریخ کے پروفیسر سید علی ندیم رضوی سے بات کی تو انہوں نے کہا، یہ کوئی متنازع ڈھانچہ نہیں بلکہ مغربی بنگال کی معروف جامع مسجد ہے۔ ان کے مطابق یہ اپنے زمانے کی جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ بہرحال بعد میں اس سے بڑی اور پرشکوہ مساجد سامنے آئی، لیکن یہ اپنے فن تعمیر کے لحاظ سے آج بھی ممتاز ہے۔ مورخ نسیم احمد بنرجی نے اس مسجد اور اس کے طرز تعمیر کے حوالے سے ایک تحقیق کی ہے جو کہ سن 2002 میں منظر عام پر آئی، اور اس میں انہوں نے اس مسجد کو اپنے وقت کی جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس کے طول و عرض اور اس کے قدامت پسند منصوبے کے علاوہ اس کی تعمیراتی خصوصیات سب سے زیادہ
دلچسپی کا باعث ہے، اور اس کا سبب اس کی مشترکہ بدھ، ہندو اور اسلامی آرائشی خصوصیات ہیں۔ اس کی خطاطی اور ایک طاق کے اندر چراغ کے نقش کی موجودگی اس کے مظہر ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے لکھا کہ بڑے شہروں کے بجائے دیہی علاقے میں اس طرح کی بڑی مسجد وہاں کی آبادی کی ضروریات کے پیش نظر بنائی گئی تھی، اور تعمیر میں مقامی آبادی کے عقیدوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہ صوفیوں کی تعلیمات کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ جب تاج محل پر دعویٰ کر سکتے ہیں تو پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ بی سی نے پروفیسر علی ندیم رضوی سے BJP کے دعوے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کبھی متنازع نہیں رہی، اور بعد میں اگر کسی نے اس پر قبضہ کیا اور اسے بدلنے کی کوشش کی ہے تو اس سے اس کی بنیادی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کل تو تاج محل پر بھی مندر ہونے کے دعوے ہونے لگے ہیں، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ BBC نے اس حوالے سے علی گڑھ کے تاریخ کے پروفیسر سجاد سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس طرح کا کوئی تنازع ان کی نظر سے نہیں گزرا ہے، اور یہ کہ آج کل ہندوتوا والے کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا بیانیہ تیار کرنے پر کمر بستہ ہیں تو پھر اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بہرحال NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال ہندو پجاریوں کے ایک گروپ نے مسجد کے اندر پوجا پاٹ کا انعقاد کیا۔ پجاریوں میں سے ایک ورداون میں وشو ودیا ٹرسٹ کے صدر ہیرنموئی گوسوامی نے وہاں ہندو دیوتاؤں کی تصاویر دیکھی تو دعویٰ کیا کہ مسجد ایک ہندو مندر پر بنائی گئی تھی۔ گوسوامی نے دیگر پجاریوں کے ساتھ مل کر پوجا پاٹ کا انعقاد کیا، تاہم مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی تو انہیں روک دیا گیا۔ بعد میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI نے گوسوامی کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ اس واقعے کے بعد اسے قومی اہمیت کی یادگار قرار دیا گیا اور مسجد کو بند کر دیا گیا۔ جگہ جگہ CCTV نصب کیے گئے اور ایک پولیس چوکی بھی قائم کی گئی۔ ادینہ جامع مسجد کا طرز تعمیر۔ اس مسجد کی خاص بات اس میں مقامی بنگالی، عربی، فارسی اور باستینی طرز تعمیر کا اختلاط ہے۔ بنگال سلطنت کے دارالحکومت پنڈوا میں اسے تعمیر کرایا گیا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے بنگال سلطنت کی جانب سے دہلی سلطنت کو 2 بار شکست دینے کے جشن کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا وسیع طرز تعمیر دمشق کے اموی دور سے مشابہت رکھتا ہے اور اس نے اسلام کے نئے خطے میں نمائندگی کی ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کا کیا کہنا ہے؟ کولکاتہ میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی سرکاری ویب سائٹ میں اس بات کا ذکر ہرگز نہیں ہے کہ آیا مسجد کسی مندر کی بے حرمتی کے بعد تعمیر کی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی مسجد سکندر شاہ 1390-1358 کے طرز سے 1369 میں تعمیر اور مکمل کی گئی تھی، جو اس دور کے مسلم فن تعمیر کی سب سے قابل ذکر اور موجودہ مثال ہیں، اور پھر وہاں اس مسجد کے طول و عرض کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام YouTube چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس خبر کے متعلق آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب ضرور کریں۔